الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الرسل وسيد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، پالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، محسن انسانیت، رہبر کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے۔ احباب گرامی، آپ اس بات کو بخوب طریقے سے جانتے ہیں کہ سیریل وائز ہمارے عنوانات اور ٹاپکس چل رہے ہیں۔
آج بھی گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اصلاح کی بات کی جائے تو کئی دفعہ دل پہ ناگوار گزرتی ہے، اور شیطان انسان کے دل میں طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے اور پریشانی میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اور اس طرف نہیں سوچنے دیتا کہ بھئی اصلاح کی بات ہوئی ہے تو بجائے نکتہ چینی کرنے کے، اعتراضات اٹھانے کے، میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں، اپنے اعمال کا محاسبہ کروں کہ جو غلطیاں، کمی اور کوتاہیاں بتائی جا رہی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین کی روشنی میں سمجھائی اور آگاہ جن غلطیوں سے کیا جا رہا ہے، کہیں وہ غلطیاں اور وہ کوتاہیاں میری زندگی کے اندر اور میرے اعمال میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر میرے اعمال میں پائی جاتی ہیں تو پھر مجھے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ مبلغ کے اوپر اور خطیب کے اوپر تنقید کروں اور دل کے اندر نفرت کی آگ کو بھڑکاؤں۔ اپنی اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر محاسبہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بتوفیق اللہ تعالی الحمدللہ یہ غلطی اور کمی کوتاہی میری زندگی میں نہیں پائی جاتی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ احکم الحاکمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی کو، میرے اعمال کو ان عیوب اور خطاؤں، لغزشات سے پاک بنایا ہے، اللہ نے مجھے صحیح اعمال کرنے کی توفیق بخشی۔ تو احباب گرامی، خواتین کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہم سفر، اپنا لائف پارٹنر اور اپنے بچوں کی ماں تلاش کرتے وقت ایسی تلاش کرنی چاہیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف الہی، تقوی، ایمان، سنت کی اہمیت، قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا پختہ یقین، یعنی رب رحمان کی اتباع اور فرما برداری کرنے والی خاتون ہو۔ اور جو رب رحمان کے اتباع، فرما برداری اور اس کے حقوق کو ادا کرنے والی خاتون ہوگی، یقیناً وہ ایک گھر میں آ کر ایک انسان کی زوجہ بن کر، اس کی زندگی کا پارٹنر اور ہم سفر، شریک حیات بن کر وہ اس کے حقوق کو بھی ادا کرنے والی ہوگی۔ جو اس کے وطن سے اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کے حقوق کو بھی ادا کرنے والی ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک گھر میں ایک خاتون آئے نا، جو جائز اپنے شوہر کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا کرے، اور وہ گھر دنیا میں جنت بن جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، حسد، کینہ، بغض اور نفرت کی فضا قائم نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی ایسی باتیں نہیں ہوتی جن سے اس کا دل دکھے، آپ کا دل دکھے۔ آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اللہ اکبر اپنی اہلیہ کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا کرے، اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کرے، زوجہ آپ کے حقوق کو پامال نہ کرے، یقین جانے گھر جنت بن جاتی ہے۔ زوجہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرے، اپنا سربراہ تسلیم کرے، اپنا حکمران تسلیم کرے، اپنے سر کا سایہ تسلیم کرے، اللہ اکبر آپ اس کو اپنی زندگی اور اپنی لائف کا حقیقی پارٹنر، اس کو اپنی عزت سمجھے، اللہ اکبر دنیا سنور جاتی ہے، دنیا انسان کے لیے راحت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور وہ دیکھیں میری ماں اور بہنوں، خالق کے کائنات نے آپ کے شوہر، آپ کے خامد، آپ کے زندگی کے ہم سفر کو، آپ کا حکمران، آپ کا نگران، آپ پر فوقیت بخشی ہے۔ جو اللہ کا قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 34، اللہ کا قرآن کیا پیغام دیتا ہے، کیا اعلان دیتا ہے آقا علیہ السلام پہ، اور رب کا قرآن آیا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا یہ پیغام، اعلان، قرآن پڑھ کے بتلاؤ، سمجھاؤ اور سکھلاؤ۔ اللہ کا قرآن میرے اور آپ کے نام آتا ہے، پیغام کیا آتا ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
خالق کائنات نے عورتوں کے اوپر مردوں کو نگران اور حکمران مسلط کیا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضل اللہ بعضهم علی بعض، زمین پر خالق کائنات اپنے اختیارات کے تحت بعض کو بعض پر فضیلت بخش دیتے ہیں، اسی طرح خالق کائنات نے مرد کو عورت کے اوپر فوقیت بخشی ہے، مرد کو عورت کا نگران بنایا ہے، اللہ اکبر، اس کی عزت کا نگران، اس کے معاملات کا نگران۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور حکمران بنانے کے اسباب میں سے ایک اعلیٰ ترین سبب یہ بھی ہے کہ شوہر صبح سے لے کے شام تلک کما کر کے لا کر کے خون پسینے کو بہا کر کے اپنی اہلیہ کو کھلاتا ہے، اس پر اپنے مال کو نشاور کرتا ہے، اس کے لیے اپنی محنت سے لایا ہوا کمال خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں اور بہنوں، گھر میں بیٹھے کبھی شیطان دل کے اندر ناشکری کے جذبات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پریکٹیکل کے لیے اپنے شوہر کے پاس جا کر کے دیکھا کرو، جو غریب انسان بھی ہے مگر دل میں جذبہ اتنا زیادہ ہے اپنے بیوی بچوں کو پالنے کا، اتنی گرمی، سخت گرمی، جون جولائی کے آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، کسی فروٹ فروش کو دیکھ لے، وہ ریہڑی لگانے والے کو دیکھ لے، یا کسی بھی کام کو دھوپ پر کرنے والے کو دیکھ لے، مستری کو دیکھ لے، 7ویں منزل پہ کھڑا ہو کر باہر بنیرے کو پرستر کرتا اس انسان کو دیکھ لے، اس انسان کو بھی اپنی زندگی پیاری ہے۔ اللہ اکبر، اور تو اور 11,000 وولٹ کے وابڈا کے کھمبوں کی تاروں کے ساتھ چپکے ہوئے مردوں کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، کیا ان کو اپنی زندگیاں پیاری نہیں؟ پیاری ہیں، لیکن وہ جذبہ محبت کا، وہ ایمان کا، اور وہ چاہت کا جذبہ، جو اپنے بیوی بچوں کو پالنے کا جذبہ، گھر میں رزق حلال کو لانے کا جذبہ، وہ جذبہ اس کی زندگی کی اہمیت سے فوقیت لے جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر آپ کے لیے کما کر کے لاتے ہیں، آپ کے لیے کھانے کو اور آپ کے لیے رہنے کو اور آپ کے گھر کی بجلی اور دیگر انتظام و انصراف کو چلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنے مال کو آپ پہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے اللہ نے ان کو تمہارا حکمران بنایا۔ اور یہاں پر یہ میں بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، اگر کسی کا شوہر بیمار ہے، لاچار ہے، لاغر ہے، وہ محنت کر نہیں سکتا، کما کر کے لا نہیں سکتا، آپ کو کھلا نہیں سکتا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آپ کے لیے روزی کا اہتمام نہیں کر سکتا، آپ جاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، کمائی لے کر کے آتی ہیں، اپنے شوہر کو کھلاتی ہیں، یہ آپ کا صدقہ ہے، نیکی ہے، احسان ہے، مگر پھر بھی آپ اپنے شوہر کو اپنے تحت نہیں کر سکتی، آپ گھر کی حکمران نہیں بن سکتی۔ جب تک شوہر گھر میں موجود ہے، وہ گھر کا نگران ہے، وہ حکمران ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اللہ کے قرآن کی آیات کو نوٹ کر کے لے جا، اگر تو اللہ کی نگاہوں میں اعلیٰ ہونا چاہتی ہے، اللہ کی نگاہوں میں بالا ہونا چاہتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اپنے درجات کی بلندی چاہتی ہے، اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنا چاہتی ہے، تو اللہ کے قرآن کی اسی آیت کا اگلا جو سن اور اس کی تلاوت کو اور اس کے احکامات کو دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر، اللہ کا قرآن صالحات عورتوں کی، نیک عورتوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے کیا بیان کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کا قرآن آیا، فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں، متقی عورتیں، پرہیزگار عورتیں، فرما برداری کرنے والی، احکامات کو ماننے والی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ جو عورت فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی اتباع اور اطاعت کو بجا لاتی ہے، اپنی عزت و ناموس شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کہتے ہیں فالصالحات، میں عرش معلیٰ سے ان کے نیک ہونے کے، ایماندار ہونے کے، جنت کی وارثہ ہونے کی، میں عرش معلیٰ سے ان کے لیے گارنٹیوں کو نازل فرماتا ہوں۔ عزت کی بات، عظمت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میری ماؤں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین آپ کو اس لیے سناتا ہوں، اور میرے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، جن کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں جیسی عظیم رحمت جیسا رشتہ عطا فرمایا ہے، جس بیٹی کی تربیت کرنے کے سبب خالق کائنات نے میرے اور آپ کے لیے جنت کے دخول کا وعدہ اور اعلان کر رکھا ہے، جس انسان نے
نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی، اس کی دیکھ بھال کی، اور پھر اچھی جگہ رشتے تلاش کر کے ان کو ان کے نکاح کر دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسری کے ساتھ قریب قریب ہوتی ہیں۔ کتنی عزت و عظمت کی بات ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب انسان تڑپ رہا ہوگا، بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا جنت کے حصول کے لیے، اس وقت مجھے اور تجھے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ملے، آپ کا پڑوس ملے، آپ کی قرابت ملے۔ سچ بات بتائیں، اس سے بڑی عزت و عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ الغرض یہ ایک الگ موضوع ہے، بیٹی کی عظمت پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ میں بات جو بیان کرنے چلا تھا، اپنی بیٹیوں کو اور بیٹیوں والے والدین کو یہ میسج اور پیغام سنانا چاہتا تھا۔ ان موضوعات کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ عمومی طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ کئی دفعہ باپ چاہتا بھی ہے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرے، مگر اس کے پاس قرآن و سنت کے مطابق رہبری اور رہنمائی نہیں ہوتی، کیسی تربیت کرے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر 2771 نمبر پہ درج ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا، بیان کیا سنایا؟ فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ، خالق کائنات اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، پیار اور محبت اور شفقت کی نگاہیں نہیں فرماتے۔ کون سی عورت؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشکر لزوجہا، جو اپنے شوہر کا شکر نہیں ادا کرتی، اپنے شوہر کے احسانات کا شکر نہیں بجا لاتی، ہر وقت زبان پر ناشکری، ہر وقت زبان پر بڑبڑاہٹ، ہر وقت زبان کے اوپر ناشکری کے کلمات۔ بیٹیوں والو، بیٹیوں کی تربیت کیا کرو۔ گھر میں اگر اللہ اکبر شوہر کے پاس مال کے اندر فراوانی نہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت پڑھ کے سنایا کرو۔ اماں جی فاطمہ کوئی عام بیٹی بھی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، کوئی عام مقام بھی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی بیٹی کے جیسا مقام کتنا اعلیٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے اور قربان جاؤں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد نے اپنی زبان نبوت سے اس امر کے اعلان کو کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، خالق کائنات نے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت محمد کو مقام عطا فرمایا، شان اور عزت و عظمت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون فاطمہ؟ اماں جی فاطمہ کو خالق کائنات نے جنت کی تمام شہزادیوں کی سردار بنا دیا، جنت کی تمام حوروں کا ملک اور بادشاہ بنا دیا۔ اتنا مقام کہ جس کے بطن سے نکلنے والے بچے، جس کے اللہ اکبر بطن سے پیدا ہونے والے بچے، کتنا اعلیٰ مقام، کتنی اعلیٰ عزت۔ اللہ اکبر کبھی سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین کو خالق کائنات نے جنت کے تمام نوجوانوں شہزادوں کا سردار بنا دیا۔ اتنی عزت، اتنی عظمت۔ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کے پاس آئی، اور ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے؟ آٹے والی چکی کو چلا چلا کے، مشکیزے کے پانی کو بھر بھر کے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے پاس آئی، ابا جان غلامی دے دو۔ علی المرتضیٰ کے گھر میں فاقے ہیں، خود چکی کو گیڑنا پڑتا ہے، پانی کے مشکیزے کو بھر کر کے لانا پڑتا ہے، ابا جان تھک جاتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کس اللہ اکبر فاقے والے اور غریب اور بھوکے کے گھر میں نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا، بلکہ بیٹی کی تربیت کی، تسلی دی، اور کیا فرمایا؟ بیٹا میں کیا تجھے غلاموں سے اعلیٰ کلمات نہ بتا دوں؟ جو تم کلمات رات کو ادا کرو تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ جو میں بات بیان کرنے چلا ہوں، اگر بیٹی گھر میں آئے، شوہر کی اللہ اکبر ناشکری کرے، اس کی غیبت کرے کہ گھر میں فاقے ہیں، تو فاطمہ بنت محمد کی مثالیں دیا کرو، علی المرتضیٰ کی مثالیں دیا کرو۔ آقا نے رخصتی وقت بیٹی کو کیا فرمایا تھا؟ بیٹی علی کا بال نہ دیکھنا، علی کا دین دیکھنا اور علی المرتضیٰ کا تقوی دیکھنا۔
لا تشکر لزوجہا، جو اپنے شوہر کا شکر نہیں ادا کرتی۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایسی عورت کی طرف رب رحمان نظر رحمت سے دیکھتا نہیں دیکھتا۔ اور آگے میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں، وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْ، اور پتہ بھی ہے اس عورت کو کہ جیسا بھی ہے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی اس کی ناشکری، پھر بھی اس کا کفر۔ اور آگے چلیں، آج پھر ہمیشہ کی طرح وقت بے وفائی کرتا نظر آ رہا ہے، اور میں نے جو تیاری کی بڑی باتیں رہ رہی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، میرے محمد علیہ السلام کے جانثار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 29، آقا علیہ السلام کا فرمان سنو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھائی گئی، اور اس سے پہلے اتنا ہولناک دردناک منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے جہنم دکھائی دی گئی تو میں دیکھتا کیا ہوں، وہاں پر عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں کثرت کے ساتھ جل رہی ہیں، چیخو پکار کر رہی ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا ماجرا ہے، جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یکفرنا، عورتیں کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ جواب آیا نہیں، اللہ کے ساتھ کفر نہیں، یکفرن العشیر، وہ اپنے خامدوں اور شوروں کی ناشکری کرتی ہیں، ان کی ناقدری کرتی ہیں، ان کی چغلی اور غیبت کرتی رہتی ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، وہ احسان کی اللہ اکبر ناشکری کرتی ہیں، احسان کا کفر کرتی ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام ایک عورت کی اللہ اکبر جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، لو احسنت احداہن الدہر، اگر آپ ایک زمانہ بھر زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، اس کے گھر کا راشن لا کر کے دیں، اس کو پہننے کے لیے کپڑے دیں، اس کے لیے گھر کا انتظام کریں، بجلی گیس اور ٹیلی فون کے بلوں کا اہتمام کریں، الغرض اس کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزروائیں، ہر ایک نعمت لا کر کے دیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ثم رأت منک شیئا، عورت کے اندر یہ کمی ہوتی ہے، پھر زندگی بھر میں کبھی ایک دفعہ وہ آپ کی زندگی میں ایسی بات دیکھے جو ناگوار ہے، جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، تو جملہ کیا آتا ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے 20 سال ہو گئے تیری زندگی جچ آئی نو، میں نے 25 سال ہو گئے تیرے گھر دے اندر زندگی گزاری نو، میں نے ذرا دستے صحیح نا تو میں نے سکھ دیتا ہی کیڑے دن۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری بہنوں اور میرے نوجوانوں، اللہ اکبر، گھر کی تربیت کرو، گھر کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح کرنے والے بن جاؤ۔ اور شادی سے پہلے جہاں پر آپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹی وی اور اس کے لیے LED اور اس کے لیے اوون، فریزر اور ڈنر سیٹ، کوارٹر سیٹ، ٹی سیٹ اور طرح طرح کے سیٹ خرید رہے ہوتے ہیں، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں سیٹ دنیا کے تو بڑے خریدتے ہیں، کبھی اپنی بیٹی کی اس نہج پر تربیت کی ہے کہ زندگی سیٹ ہو کر کے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے گی؟ تعلیمات نبوی پر ہم اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کریں گے، اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھ لیجئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد کس موقع کے فرمایا؟ آقا علیہ السلام عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جا رہے تھے، اور جاتے جاتے جب عورتوں کے پاس سے گزرے، جس طرف عورتوں کا اہتمام تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرْنَ أَهْلِ النَّارِ، تم صدقہ کیا کرو کیونکہ جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ تم مجھے جلتی ہوئی دکھائی دے گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، چند عورتیں بولی یا رسول اللہ وہ کیوں، ہم کیوں جہنم کے اندر کثرت سے جلتی دکھائی دی گئی ہیں؟
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غلطیاں بیان کی، لمبی حدیث ہے، 2 غلطیاں آج کے موضوع، آج کے عنوان کے ریلیٹڈ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم مجھے جہنم کی آگ کے اندر اس لیے کثرت کے ساتھ جلتی ہوئی دکھائی دی گئی ہو، تکسرن اللعنہ، تم کثرت کے ساتھ لعن طعن کرتی ہو، تھوڑی سی بات آ جائے گالم گلوچ پہ اتر آتی ہو، صبر کے دامن کو لبریز کر دیتی ہو اور چھوڑ دیتی ہو، لعن طعن کرتی ہو۔ اور آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے شوہروں خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری شوہر کی کرنے کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ لعن طعن کرنے کی وجہ سے، یہ تمہاری 2 ایسی غلطیاں ہیں، رب رحمان ناراض ہو جاتا ہے، تمہیں جنت اور جنت کی موجوں اور بہاروں سے محروم کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر اللہ کی قسم میری بیٹی آگ کے چولہے کے قریب ہو، چھوٹی ہوتی ہوئی، تو میں تڑپ جاتا ہوں کہ میری بچی چولہے میں نہ گر جائے، اور جہنم میں گرنے والے اعمال اور ان سے بچانے کی کبھی ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی۔ معذرت کے ساتھ میں بھی الحمدللہ 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور اسی درد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بچے کھیلتے کھیلتے کبھی چولہے کے پاس یا الیکٹریکل بورڈز کے پاس جاتے ہیں تو ایک باپ کی اللہ اکبر زندگی تڑپنے لگتی ہے، چاہے جتنی مرضی آرام کی نیند لیٹا ہوا ہو، پتہ چلے صحیح کہ میری بیٹی یا بیٹا وہ چولہے کی آگ کے قریب ہے، تو ماں ہو یا باپ بھاگتے ہوئے چیختے ہوئے اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے بچاتے ہیں۔ دنیا کی آگ کی کیا اوقات ہے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنے فکر مند ہو، اور وہ آگ جس آگ کے اندر پتھر بھی پگھل رہے ہوں گے، پتھر بھی جل رہے ہوں گے، کیا آپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ اس آگ سے بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، خیر النساء امرأۃ، اللہ اکبر، عورتوں میں سے بہترین عورت، عورتوں میں اعلیٰ عورت، عورتوں میں بالا عورت، رب کی نگاہوں میں عظیم عورت، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں عظیم عورت کون عورت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب شوہر گھر میں داخل ہو اپنی اہلیہ پر نظر ڈالے، وہ آگے سے ایسا رویہ اختیار کرے، ایسا لہجہ اپنائے، اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہترین عورت وہ ہے، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تو اپنی نگاہ گھر میں داخل ہونے پر اس کے اوپر ڈالے تو وہ آپ کو خوش کر ڈالے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بالکل ہنس رہی ہے، کھلکھلا رہی ہے، مسکرا رہی ہے، شوہر گھر میں داخل ہونے ہی والا ہے، بیل بجانے ہی والا ہے، دوپٹے کو رسی بنایا اور اپنے ماتھے پہ لگایا اور پیچھے سے باندھا اور عجیب سا منہ بنایا اور زبان سے بڑبڑاہٹ اور ناشکری کے کلمات، نہیں نہیں نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں میں بہترین عورت وہ ہوتی ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تیری نگاہ تیری بیوی پہ پڑے تو وہ جب تو اس کو دیکھے آگے سے ریاکشن، آگے سے رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو خوش کر ڈالے، آپ کی سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے اذا امرتہا اطاعت کا، جب تو اس کو کوئی کام کہے، کوئی بات کہے، آگے سے چونکہ چنانچہ ہیل حجت نہیں بلکہ اطاعت کا، وہ فوراً اطاعت کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو۔ اور آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، بہترین عورت کی اگلی مثال جس کے اندر یہ خاصیت ہو، اس کو دنیا کا کوئی امام نہیں بلکہ امام الانبیاء، اللہ اکبر، امام الرسل، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بہترین عورت ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، جب تو اپنے گھر سے چلا جائے، اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ عورت کیا کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے پردے کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، عزت و ناموس کا پہرا دینے والی عورت اور تیرے مال و متاع کی حفاظت کرنے والی عورت۔ جو عورت اپنے مال کی حفاظت کرتی ہے، جو عورت اپنی عزت و ناموس اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی زبان نبوت سے اعلان کرتا ہوں کائنات کی بہترین عورت۔ اور یہاں پر میں ایک پوائنٹ کی بات بھی بتلاتا چلا جاؤں، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، جب آپ غائب ہو جائیں
تو وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے، آپ کے حرم کی حفاظت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں، ایک خاتون کی آواز آئی۔ وہ خاتون اللہ اکبر شادی شدہ تھی، شوہر اس کا کئی ماہ سے گھر سے نکلا ہوا تھا، واپس نہیں آیا تھا۔ وہ عورت گھر میں بیٹھی تڑپ رہی تھی اور اپنی زبان سے اشعار گنگنا رہی تھی، اور وہ اشعار کیا تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض میں یہاں پر بیان نہیں کرتا کیونکہ نابالغ بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ عورت شارٹ کٹ بات یہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی اور اشعار گنگنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر میرے دل میں اللہ اور اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج اپنی خواہش کی آگ کسی غیر محرم کو بلا کر کے بجھوا لیتی۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب واپس گئے اور کوئی اور رشتہ نہیں تلاش کیا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور پوچھا بیٹی مجھے ذرا آج ایک سوال کا جواب دو۔ بیٹی حیران کہ امیر المومنین آج اپنی بیٹی سے سوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا ہاں بیٹا، ایک رشتے کے لحاظ سے، ایک مقام کے لحاظ سے کائنات کے رب نے تجھے مجھ سے اعلیٰ بنایا کہ تو محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہے، وہ مومنین کی ماں ہے۔ مجھے ذرا یہ سوال کا جواب بتا کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں کتنے دن تک وہ برداشت کر سکتی ہے اس کو شوہر گھر میں نہ آئے؟ تو بیٹی تڑپ کر کے کہنے لگی ابا جان اس سوال کو پوچھنے کا کیا مقصد؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے دین کا معاملہ آ گیا، مجھے تجھ سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آیا کہ جس سے جا کر یہ سوال کرو۔ تو اماں جی حفصہ نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ سے زیادہ کوئی شوہر اپنے گھر سے دور نہ رہے۔ اس دور سے، اس دن سے امیر المومنین نے قانون بنا دیا چاہے مجاہد بھی ہوگا، جہاد پہ جائے گا تو کوشش یہ کرے گا کہ 4 ماہ سے زیادہ دیر تک اپنی اہلیہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، گھر کو الوداع نہیں کرے گا، 4 ماہ کے اندر اندر اسے واپس لوٹنا ہوگا۔ اور آج میں یہ بات بیان کر دوں اس دور کا عمر بن خطاب کا یہ بنایا ہوا قانون آج تک پوری دنیا کی فوج کے اندر یہ قانون نافذ ہے۔ کسی بھی فوجی کو 4 ماہ سے زیادہ اس سے ڈیوٹی نہیں لی جاتی، تو 4 ماہ کے بعد اس کو ضرور چھٹی دی جاتی ہے۔ میں جو پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی اگر تو اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر کے جاتا ہے فَإِنَّ جَسَدُكَ عَلَيْكَ حَقٌ فَإِنَّ زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کا اور تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے، اگر تم یہ حق پامال کرو گے، حق تلفی کرو گے، ان اللہ کی بندیوں کے قیامت کے دن ہاتھ ہوں گے، تمہارے گریبان ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان کروں بحیثیت عالم ہوتے، یہ میں بیان اپنی طرف سے کرتا ہوں، اگر آپ بھی پھر بھی 4 ماہ سے زیادہ وقت گھر سے دور رہتے ہیں، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر عورت غلط کاری کی مرتکب ہو جاتی ہے تو اس کے گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی گناہ گار ہے، جس نے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی بنائے گئے امیر المومنین عمر بن خطاب کے بنائے ہوئے قانون کو ٹھکرایا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو ٹھکرایا کہ فَإِنَّ زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہاری بیویوں کے تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اور آگے چلیں، آقا علیہ السلام کے یہ 2 فرامین سنیں اور آقا علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں، اور بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ بڑی باتیں ہیں، الغرض میں یہ بات بیان کرتا ہوں، میری بہن شوہر کو بلا وجہ تنگ نہ کیا کرو۔ اگر آپ اپنے شوہر جس کو خالق کے کائنات نے آپ کی عزت و ناموس کا نگران بنایا، اگر آپ اس کی نہ قدری کریں گی، کل کو اولاد آپ کی نہ قدری کرے گی، آپ رب رحمان کے اللہ اکبر حکم کی فرما برداری کو ختم کریں گی، شوہر کی ناشکری کریں گی، رب رحمان کی بھی ناشکری ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمان سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 1174 آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، جب کوئی عورت
اپنے مسلمان کو تکلیف دیتی ہے، اس کی ناقدری کرتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ الا قالت زوجۃ من الحور العین، اس کی جنت کی بیویوں میں سے ایک بیوی بولتی ہے اور بد دعا دیتی ہے، اس عورت کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ قاتلک اللہ، او دنیا کی عورت، بدبخت عورت، اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، اللہ تجھے برباد کرے۔ اللہ اکبر۔ فإنما هو عندك دخیل یوشکک ان یفارقک الینا، اپنے شوہر کی ناقدری نہ کر، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو پریشان نہ کر، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ایک وقت آنے والا ہے یہ تجھ سے جدا ہوگا، علیحدہ ہوگا، ہمارے پاس آ جائے گا، ہم اس کی قدر کریں گی، اس سے محبت کریں گی، اور اس کی ناشکری نہیں کریں گی، اس کی شکر گزار اور منتظر ہے۔ قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، برباد کرے، تباہ کرے۔ یہ کون بد دعا کر رہی ہے؟ جنت کی حور بد دعا کر رہی ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا کے اندر ایسی بیوی، ایسی زوجہ جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اور اپنے شوہر کی ناشکری، ناقدری اور کفر کرتی ہے۔ اے میری بہن، کہیں ایسا تو نہیں ہے تو یہ کام کرتی ہے زمین پر، عرش بری سے جنت کی حوریں تیرے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعائیں کرتی ہیں؟ یہ میری بات نہیں، آمینہ کلال علیہ السلام کی بات ہے۔ اور آخری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 360، اور اسے روایت کرنے والے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین قسم کے لوگ جن کی نمازیں، جن کی عبادات، جن کے فرائض ان کے کانوں سے اوپر تجاوز نہیں کرتے، یعنی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ان کے اعمال، ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، تہجدیں اور اشراق، یہ ساری کی ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تین قسم کے لوگ، اور وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پہلا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العبد الابق حتی لا یرجع، مالک سے بھاگا ہوا غلام، وہ غلام جو کسی کا غلام تھا، اپنے مالک سے بھاگ گیا، جب تک وہ اس سے بھاگا رہے گا، آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی نماز اس کے کانوں سے پرواز اوپر نہیں جائے گی، یعنی اللہ کے ہاں نہیں پہنچے گی، عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر ناراض ہے، اس سے نالاں ہے، اس سے لڑائی کر کے رات کو گزارتی ہے۔ اور ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسی عورت جس کو اس کا شوہر اپنے پاس بلاتا ہے، وہ نافرمانی کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، اس کی بغاوت کرتی ہے، اس سے علیحدہ وقت کو لڑائی کر کے رات گزارتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنتیں برساتی ہیں، حتیٰ تصبح، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، یعنی ساری کی ساری رات اس عورت کے اوپر فرشتوں کی لعنت برستی ہے صبح طلوع ہونے تک۔ کون؟ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اس سے جھگڑا کر کے علیحدہ رات گزارتی ہے۔ بات جو بیان کر رہا تھا، دوسری وہ عورت، اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسی قوم کا امام جس کے مقتدی، جس کے نمازی اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، مگر وہ دھکے کے ساتھ مسجد کے مصلی پر قابض ہے، مسجد کے محراب پہ قابض ہے، مسجد کے محراب اور منبر پہ قابض ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کی حرکتوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، پھر بھی وہ قبضہ کیے ہوئے مسجد کے مصلی کا قابض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے امام کی بھی عبادات رب رحمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، جامع ترمذی حدیث نمبر 307 روایت کرنے والے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ انہی الفاظ پر اختتام کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی شکر گزار اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والیاں بن جاؤ، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، رب رحمان کی رحمتوں اور برکتوں اللہ اکبر ان کو حاصل کرنے والے بنو۔ اور شوہروں کو، جس کو بھی اللہ نے شوہر بنایا، یاد رکھیں آپ کے اوپر بھی بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اکثر شوہر اپنے گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں،
اللہ اکبر، ڈر جاؤ اللہ سے، آپ کے لیے صرف اتنی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، او اللہ کے بندو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے۔ الغرض وقت نہیں ساتھ دے رہا، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا عمل کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔